اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شک، بھی شک، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس یہ بات یاد رکھو کہ میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں ایمان والوں سے ہوں، ایمان والوں کے زمرے میں رہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، یہ 11واں پارہ جو رات ہم نے سنا، اس میں سورہ یونس ہم نے تلاوت کی تھی، اس کی 104 نمبر آیت آپ اس وقت سن چکے ہیں۔ یہ زندگی کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ آج تک زمانے کے اندر کوئی قوم یا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے مرنے سے انکار کیا ہو کہ موت نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو پکڑنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ایک اللہ کی توحید ہے، دوسری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور تیسری چیز موت ہے اور موت کے بعد کے معاملات ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ زمانے میں توحید پر قائم بھی لوگ نظر آتے ہیں آپ کو، رسالت کو تسلیم کرنے والے بھی، عملی طور پر کوئی مانے یا نہ مانے، کم سے کم زبانی طور پر تو آپ یہ اپنے ملک پاکستان کے اندر ہر وقت دیکھتے ہی ہیں کہ رسالت کو ماننے والے لوگ کیسے ہیں۔ اور موت کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی قوم بھی زمانے میں ایسی نہیں ہے جس نے انکار کیا ہو کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن یہ تیسری چیز یعنی موت والا معاملہ ایسا عجیب ہے کہ باوجود اس کے کہ سارے تسلیم کرتے اور مانتے ہیں کہ موت کو آنا ہے، ہر حال میں لازم ہے کہ یہ آئے، لیکن پھر اس کی تیاری کوئی نہیں۔ آج کے سبق میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کروایا جا رہا ہے توحید کا، اور توحید کے اعلان کے اندر جو دلیل کے طور پر بات کی گئی ہے وہ موت کا معاملہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذرا صحیح معنوں میں سمجھنا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔
زندگی زمانے میں کوئی نہ بڑھا سکا ہے نہ یہ بڑھ سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنے سے زندگی بڑی ہوتی ہے، یہ کریں گے تو زندگی بڑی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبی جن نبیوں کو انہوں نے تسلیم کیا اور مانا ہے، اور صرف مانا تسلیم کیے نہیں بلکہ ان کو آگے بڑھ کر اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی بڑے چہتے ہیں اللہ کے، اللہ ظاہر ہے بیٹا باپ کے ساتھ بات کرے تو باپ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اسی لیے بیٹے کو عزیز کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ عزیر اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اور ان کو یہ بات بھی تسلیم ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہم کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہو گئے اور ہم بخشے بخشائے ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، بخشے ہوئے ہم ہیں، لیکن پھر یہ موت کی تمنا نہیں کرتے کہ موت آ جائے ہمیں یا مر جائیں، تو وہ خوف اپنے اندر بہرحال قائم رہتا ہے۔ تو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے متعلق کوئی شک ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کے ورے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو کھا جانے والی، یہ زمانے کی جو لذتیں ہمیں لگی ہوئی ہیں کہ میں یہ بنا لوں، یہ کر لوں، یہ میرے پاس یہ چیز ہو، میرے پاس یہ آسانی والا معاملہ ہو، میرے پاس یہ اچھی جاب ہو، میرے پاس یہ اچھی کوٹھی ہو، میرے پاس یہ اچھی مطلب سفر کرنے کے لیے گاڑی ہو، یہ جتنی چیزیں انسان کے تصور میں ہیں جن کی لذت انسان کو لگی ہوئی ہے، لذت ہر بندہ سمجھتا ہے کہ لذت کیا ہے، یہ کیسی چاشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو جو لذتوں کو کھا جانے والی ہے۔ یعنی الموت، وہ کون سی چیز ہے؟ وہی جو موت ہے، انسان کو آ جاتی ہے اور جتنی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہی پڑی رہ جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی بہت اچھے طریقے سے تعریف کی گئی۔ اس کی جب وہ بڑی تعریف کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس آدمی کے متعلق بتاؤ کہ وہ موت کو کا تذکرہ جو ہے وہ کیسے کرتا ہے، موت کو وہ کتنا یاد کرتا ہے۔ تو بات کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے اس سے معاملہ نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جیسا تم اس کے متعلق گمان رکھتے ہو یا ذکر کر رہے ہو ویسا وہ شخص نہیں ہے، کیونکہ جس کے متعلق تم تعریف جس طرح کی کر رہے ہو اگر وہ واقعی ایسا آدمی ہوتا تو پھر وہ موت کو اکثر یاد رکھتا اور کثرت سے یاد کرتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے، موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت آنے کے بعد جو معاملات ہیں ان کی اچھے طرح سے تیاری کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو زمانے میں زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ ہم بڑے زیرک لوگوں کو سمجھتے ہیں جو زمانے میں بڑے بڑے لمبے چوڑے معاملات کے فیصلے کرنے والے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار کن لوگوں کو فرمایا ہے؟ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد جو پیش آنے والے معاملات ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں سمجھدار سمجھتے ہیں جس کے پاس زمانے میں ریل پہ زیادہ ہو، لوگ اس کے پاس زیادہ ہوں، اس کے پاس بیٹھک زیادہ ہو، لوگ اکٹھے ہو کر فیصلے اس سے کرواتے ہوں،
ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی سمجھدار ہے جو موت آنے کے بعد کے معاملات کی تیاری کرنے والا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس نے موت کو اپنی تنگی میں یاد کیا، یہ بات یاد رکھو کہ اس موت نے اس پر زندگی فراخ کر دی، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کافی ہو گئی ہے، اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ شخص کی زندگی فراخ ہے جو موت کو یاد رکھنے والا ہے، جو موت کو تنگی میں، مال کی کمزوری، معاملات کی، جو موت کو وہ یاد رکھتا ہے کہ یہ تو آ جانے والی چیز ہے اور زندگی کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ موت کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ دنیا کی بے رغبتی ہوگی تو گناہ زائل کرنے کی انسان خود بخود کوشش کرے گا، تو جب اس کے گناہ زائل ہوں گے تو قیامت کے دن اس کو آسانی والا معاملہ پیش آ جائے گا۔ تو بات تھی توحید کا درس تھا، اس توحید کے درس میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کس مقام پر جا کر رکھوائی ہے، ایک ایسی تحدی، ایک ایسا چیلنج، ایک ایسا معجزانہ بیان ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ دیکھو، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ زمانے میں بہت لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ اس بیماری کے لیے فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں سے دم کروا لو، فلاں جگہ سے تعویذ لے لو، فلاں جگہ سے آپ یہ جا کر کروا دو، فلاں جگہ سے آپ مطلب اس کے ساتھ یہ دل لگی کر لو، وہاں یہ چڑھاوا چڑھا دو، وہاں یہ چیز دے دو۔ یہ ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ سلسلہ آپ کو نظر آئے گا زمانے میں جو یہ کہے گا کہ یہ کرو تو تمہارے یہ معاملات حل ہوں گے۔ لیکن کوئی زمانے میں نہ تھا، نہ آج ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی ہوگا۔ یہ وہ تحدی، یہ وہ چیلنج، یہ وہ معجزہ ہے جس معجزے کو کوئی زمانے میں نہ عاجز کر سکا ہے، نہ آج بھی عاجز کر سکتا ہے، نہ آئندہ رہتی دنیا تک کوئی عاجز کر پائے گا کہ موت کا وقت آئے تو مجھے بلا لینا، بچا لیں گے۔ کوئی نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی بچا سکے گا۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنین کے زمرے میں رہوں۔ گویا مومنین کا زمرہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ میری موت آنے والی ہے، اور جس اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ میرا وقت پورا کر کے اس دنیا سے مجھے بلا بھی لے گا، اور جب وہ بلاوا اس کی طرف سے آ جائے گا کوئی زمانے میں روک سکنے والا ہوگا نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا